یہ کہ نونہالوں کی تربیت کی جائے، نونہالوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ وقت کی پابندی کرنی ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے۔ آج ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں، حکیم سعید کا پیغام نہیں بھولتے اپنے شہید قائد نونہال کا کہ پاکستان بہرحال ہمیں کچھ بھی ہو برا نہیں کہنا۔ آخر میں جاتے جاتے صرف ایک مؤدبانہ سی گزارش ہے سعدیہ باجی سے۔ سعدیہ باجی میری امی آئی ہیں، وہی ہمیشہ مجھے لے کر آتی تھیں یہاں پہ انگلی پکڑ پکڑ کے، اور حکیم صاحب پیار سے بٹھاتے تھے ساتھ میں۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ان کی بڑی خواہش ہے ان کے پوتے پوتیاں بھی ہماری طرح تقریر کریں، ہمدرد اسمبلی کا حصہ بنیں، تقریر کریں نہ کریں کم سے کم اس تقریب میں شریک ضرور ہوں، تاکہ وہ ایک تنظیم، ایک محبت پاکستان سے سیکھیں۔ جو مجھے پتہ چلا، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہمدرد اسمبلی جیسے پہلے شہر کے بیچوں بیچ بڑے سے ایک ہوٹل میں ہوتی تھی، اور ہم سب بغیر انویٹیشن کے پہنچ جاتے تھے، چاہے ہمارا حصہ تقریر میں ہو، ہم مقرر کی حیثیت سے شریک ہوں، ہم ویسے ہی شرکت کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، ٹافی کا پیکٹ بھی ملتا تھا، بسکٹ بھی ملتا تھا، اور ہم سب شریک ہو کے خوش ہو کے واپس آتے تھے۔ تو وہ چاہتی ہیں بھائی اب ان کی بیٹی اور نواسیوں نے تو بڑی شرکت کر لی اور تقریبات میں حصہ لیا مقرر کی حیثیت سے، اب ان کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں جو ہیں وہ بھی آئیں۔ اب ہمدرد بیت الحکمت میں اسمبلی ہو رہی ہے، وہاں پہنچنا آپ کو اندازہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے آج بھی، اور سنا یہ ہے کہ وہ جیسے ہم ہر دفعہ پہنچ جاتے تھے اور شریک ہو جاتے تھے، ایسی شاید اب شرکت نہیں ہوتی، بڑے لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو مؤدبانہ سی گزارش ہے کہ اس تقریب کو اسی پیرائے میں جیسے ہمارے دور میں ہوتی تھی، خوبصورت سی تقریب وہ ضرور کی جائے تاکہ بچے کچھ سیکھ سکیں اور مزید۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ بنش۔ یہ تھی بنش صدیقہ جو کہ اپنی تجربات بیان کر رہی تھیں، اور واقعی جو کچھ انہوں نے کہا بڑا پختہ رنگ ہم پہ جو چڑھایا تھا ہمدرد نونہال اسمبلی میں، وہ آج تک قائم ہے۔ لیکن بنش ابھی لوگ کم نہیں ہوتے، ہمدرد نونہال اسمبلی میں لوگ پورے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ شہر سے دور ہے، لیکن لوگ ابھی بھی بہت ہیں جو شہر سے بھی وہاں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی پشاور سے ہمارے نونہال اسپیکر رہے ڈاکٹر حسین، اور آج وہ ڈینٹل سرجن ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، اور زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ہمدرد نونہال اسمبلی میں حصہ لیا جو کہ کافی عرصے تک چلا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر حسین۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو ہو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ حاضرین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یہ دیس ہمارا ہے، کیا ہم نے اسے سنوارا ہے؟ Ask not what you can do for your country, ask what you can do for your country as yourself۔ یہ مشہور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی افتتاحی تقریر کا مشہور اقتباس ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے آج اس موضوع کے متعلق ہی یہ بات کی ہو۔ حاضرین کرام، ہم ہر وقت یہ دہائی دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، یہاں سسٹم ہی خراب ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں شکایات کرتے رہتے ہیں، کبھی حکومت اور نظام کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں اور یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ صورتحال ناقابل اصلاح ہے۔ یہ کوئی عاقلانہ روش نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک سنورے، ترقی کرے، یہاں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت سے ناشنا ہے کہ خود بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، درج ذیل چھوٹے چھوٹے کام ہمارے ملک کو سنوار سکتے ہیں، جیسے کہ تعلیم نسواں، بچوں کی تعلیم، صفائی کا خیال، کرپشن سے انکار، دوسروں کی مدد کرنا، زراعت کو فروغ دینا، صنعتوں کا قیام، ووٹ کے حق کو استعمال کرنا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام سورہ عصر کی چند آیات سے کروں گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ڈاکٹر حسین، اور اب میں بغیر کسی توقف کے دعوت دوں گی ہماری سابق اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی جو کہ جنہوں نے UETI لاہور سے انجینئرنگ اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے۔ انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور پاکستان کی ان لینڈ ریونیو سروس کو الاٹ کیا۔ کئی صوبائی اور بین الاقوامی مباحثوں میں
فاتح رہی ہیں, لاہور فیصل آباد میں خدمات انجام دے رہی ہیں, بہت ریونیو کے اعلیٰ افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں انجینئر شرمین قمر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انکل علی بخاری نے مجھے اس تقریب کا دعوت نامہ دیا اور مجھے بتایا کہ کراچی میں دوبارہ سے بیچ لگژری ہوٹل میں جانا ہے, تو مجھے 18 سال پہلے اپنی چھوٹی سی عمر کا وہ بہت بڑا دن یاد آیا جب میں ورلڈ ہیلتھ کانفرنس میں خطاب کے لیے لاہور سے کراچی آئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ بہت ساری یادیں میرے ذہن میں دوبارہ سے آ گئیں جو ہمدرد نونہال اسمبلی میں ہم سب نے مل کر بنائی تھی. ڈاکٹر حمیدہ اور میں, ہم پہلے مقرر اور پھر اس کے بعد اسپیکر اسمبلی بنے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انکل علی بخاری جس طرح جملہ ادا کر کے مجھے بتاتے تھے کہ اس کو اس طرح سے کہو, اور تقریر کرنے کے بعد میں میڈم سعدیہ راشد کی طرف دیکھتی تھی اور وہ اپنی بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہتی تھی اچھا بولی تم, اور آج تم نے مجھے رلا دیا تقریر کر کے. اور آج جب میں آئی اور میں میڈم سے ملی تو مجھے انہوں نے کہا کہ شرمین آج رلاؤ گی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں میڈم, آج میں اچھی باتیں کروں گی. مجھے یاد ہے کہ میری زندگی کی بہت سی کامیابیاں اور آج میں جو کچھ ہوں, ان بہت سی خوبصورت یادوں کا جو مرکز ہے وہ ہمدرد نونہال اسمبلی ہے. سی ایس ایس کے انٹرویو سے لے کر جو میری سی ایس ایس کی ٹریننگ ہے, اور آج جب میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کار سرکار میں اپنا جو حصہ ہے وہ ادا کرتی ہوں, اور جب میں بولتی ہوں, جب میں بات کرتی ہوں, تو یہ میرے دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج بھی میرے لہجے میں ہمدرد نونہال اسمبلی کا وہ دیا ہوا جذبہ, وہ خود اعتمادی اور وہ حوصلہ بات کرتا ہے. میں نے ایک سبق جو ہمدرد نونہال اسمبلی نے میرے پلے سے باندھا, وہ آج بھی جب میں دفتر جاتی ہوں تو اسے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ میں ایمانداری, محبت اور پوری لگن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے ٹیکس اکٹھا کروں, میں پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کروں, اور پاکستان سے محبت کا جو سبق, پاکستان کی تعمیر کا جو سبق پیارے بابا حکیم محمد سعید شہید نے ہم سب کو دیا ہے, میں اس کے لیے اپنی چھوٹی سی جو کوشش ہے جہاں پر میں موجود ہوں وہاں سے ادا کر سکوں. آج اس ایوان میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دیس ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے, اور اس کے آخر میں جو ایک کویشچن مارک ہے وہ ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے. ابھی مجھ سے پہلے میرے ایک کلیگ, میرے محترم جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی کہہ کر گئے, جان ایف کینیڈی کو انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آسک ناٹ وٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک وٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. آج ہم سب کو سوچنا ہے اپنے آپ سے, چاہے اس ہال سے باہر جا کر ہم بھول جائیں, لیکن آج اس لمحے میں جہاں ہم سب موجود ہیں اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ آج ہمارا جو 70% ہمارا رقبہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. میں جانتی ہوں کہ ہماری ملک کی معیشت اس وقت سسکیاں لے رہی ہے. میں یہ بھی مانتی ہوں کہ میرے ملک میں رشوت ہے, سفارش ہے, چوری ہے, ڈاکہ زنی ہے, قتل و غارت ہے. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج میرے ملک کا غریب غربت اور افلاس کی سولی پر لٹک رہا ہے. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے, اور آج ہم سب بھی چلا رہے ہیں, چوٹ کھائے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے, پاکستان میں رکھا کیا ہے. تو میں صرف اس موقع پر آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم پچھلے 75 سال سے ظلمت شب کا شکوہ تو کر ہی رہے ہیں, تو آج کیوں نہ اپنے حصے کی ایک شمع جلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ان ڈوبتے ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ملک کی سسکتی ہوئی جو معیشت ہے اس میں اپنے ٹیکس ادا کر کے, اپنی جو آپ کے ارد گرد ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے اس میں اپنا چھوٹا سا کردار ادا کیجیے. آپ جہاں پر بھی, جس جگہ پر بھی موجود ہیں, یہ یاد رکھیے کہ یہ دیس, یہ پاکستان اگر آج تک نہیں سنورا تو اس کی ایک وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے تئیں من حیث القوم اسے سنوارنے کی شاید وہ کوشش ہی نہیں کی جو اس کا حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مسئلے کا اور پاکستان کے سنوارنے کا صرف اور صرف ایک حل ہے, اور وہ ہم ہیں. بس آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا, اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اور تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے, پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے. اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے.
یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے. شکریہ. بہت خوبصورت. اور واقعی آپ نے کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن اپنے حصے کا چراغ جلانے کا کام ہمیں جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے درمیان نہ تو وہ بچے جو کہ ابھی وسیب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں سیلاب کی نذر ہوئے ہیں، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی عبدالستار عیدی ہمارے درمیان ہے، اور نہ ہی ان کے لیے آوازیں بلند کر کے ان کے دکھ پہ ان کے ساتھ برابر کھڑا ہونے والا کوئی حکیم محمد سعید ہے. ہم سر عمر رواں ایسے کھڑے ہیں جیسے مڑ کے آئے گا دوبارہ کوئی تیرے جیسا. اور ہر قدم پہ یاد آتی ہے ان لوگوں کی. اب میں جن کو دعوت دینے جا رہی ہوں انہوں نے ہمدرد نونہال اسمبلی میں تقریباً 5 سال تک قائد ایوان کا فریضہ انجام دیا. میرے ہم اثر، میں اس وقت قائد حزب اختلاف ہوتی تھی اور اسامہ بن حسن جہانگیری قائد ایوان ہوتے تھے، اور انہوں نے کافی لمبے عرصے تک اس ایوان کو اپنی پرجوش تقاریر سے گرمایا ہے. آج پھر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ سب کی پرجوش تالیوں میں. اسامہ بن حسن جہانگیری، نام ان کا اسامہ جہانگیری لکھا ہوا ہے لیکن ان کو میں نے پرانے نام سے مخاطب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ایک بار پھر اپنی نونہال اسمبلی میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میرا یہ سفر بزم ہمدرد میں 1989 میں شروع ہوا، میرے والد صاحبزادہ محمود حسن مدنی کی نگرانی میں. اور مجھے یاد ہے 1994 کا وہ 14 اگست کہ جب قائد نونہال شہید پاکستان گورنر سندھ تھے اور جشن آزادی کے موقع پر گورنر ہاؤس کے دروازے نونہالوں کے لیے کھول دیے گئے. اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ اس 14 اگست پر حکیم صاحب کی سربراہی میں گورنر ہاؤس میں تقریر کا موقع ملا. پھر میرا یہ سفر اپنے والد کی زیر نگرانی اور حکیم صاحب کی زیر تربیت بزم ہمدرد نونہال میں چلتا رہا. جی ہاں، میں ان خوش نصیب نونہالوں میں سے رہا ہوں کہ جنہوں نے حکیم صاحب کے زیر سایہ زیر نگرانی تربیت پائی. ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ان کو باتیں سننے کا موقع ملا، ان کو جاننے کا موقع ملا. میں نے نونہالوں سے ان کی والہانہ محبت بھی دیکھی اور ان کی تعلیم میں حکیم صاحب کی گہری دلچسپی بھی دیکھی. وہ نونہالوں کے لیے وہ تمام سہولتیں مہیا کر دینا چاہتے تھے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے طلبہ کو حاصل تھیں. اور اس عمل میں انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لیا، بلکہ بزم ہمدرد نونہال اسمبلی اور مدینۃ الحکمت کے ذریعے نونہالوں کی ذہنی ترقی اور تربیت کا اہتمام کیا. اور یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے اور بے انتہا قابل مبارکباد ہیں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، جنہوں نے قائد نونہال کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھا. حکیم صاحب کو نونہالوں سے بہت محبت تھی. وہ کہتے تھے کہ نونہالوں کو بڑا بنا دو، پاکستان خود بڑا بن جائے گا. اور آج بھی مادہ پرستی کے اس دور میں کہ جب کمپنیز بل بورڈز اور ہورڈنگز پر اپنے اشتہارات کی مد میں پیسے خرچ کر رہی ہیں، ہمدرد کا ہمیں ابھی بھی وہی نعرہ حب الوطنی کا نظر آتا ہے کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. اور یہ حکیم صاحب کا قول بھی تھا. جہاں تک بات ہے آج کے عنوان کی کہ یہ دیس ہمارا ہے، کیا اسے ہم نے سنوارا ہے؟ جناب والا، ہمارا ملک قدرت خداوندی کا ایک انمول تحفہ ہے. تمام وسائل سے مالا مال، فطری رعنائیوں اور رنگینیوں سے لبریز ہے. افرادی قوت اور افراد کی صلاحیتوں کے لحاظ سے پاکستان کا کوئی ثانی نہیں. مگر کچھ عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں کہ جب باپ کی عزت کھو جائے، جب قوم کی غیرت سو جائے، جب ماں کی نظریں جھک جائیں
الفاظ لبوں تک رک جائیں، جب گھر گھر میں سرتال چلے اور عورت ننگے بال چلے، جب تاجر جان کے کم تولے اور رشوت سر چڑھ کے بولے، پھر جب یہ سب کچھ ہوتا ہے رب غافل ہے نہ سوتا ہے، پھر جب وہ پکڑ پہ آتا ہے فرعون بھی غوطے کھاتا ہے، پھر جب اس کا قہر برستا ہے قارون زمین میں دھستا ہے، قوم عہد بھی زیر و زبر ہوئی، قرآن میں اس کی خبر ہوئی،